السلام علیکم دوستو، میرے چینل دی انفو ہب میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ دوستو، صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کی یہودی رابطے نے دنیا بھر کی یہودیوں سے اپیل کی ہے کہ یاجوج و ماجوج امریکہ اور چین کو آپس میں لڑوانے والے ہیں۔ امریکہ اور چین کی جنگ شروع ہونے کو ہے۔ دنیا اب اختتام کے جانب بڑھنے والی ہے۔ تمام دنیا میں جتنے بھی یہودی ہیں، اسرائیل آ کر آباد ہو جائے وہ، تاکہ اس خوفناک عالمی جنگ میں یہودیوں کا دفاع ممکن ہو سکے۔ آپ کو بتائیں کہ دراصل اسرائیل نے ایک خوفناک خفیہ پلان ترتیب دیا ہے کہ جس کے تحت امریکہ کو چین پر مسلط کرنا، بھارت کو پاکستان پر مسلط کرنا اور خود شام پر حملہ کر کے قبضہ کرنا اور پھر سپر پاور ہونے کا اعلان کرنا۔ اس کے بعد اسرائیل کی پلاننگ ہے کہ وہ ترکی پر برطانیہ کی مدد سے خود بھی حملہ کرے گا۔ یوں دنیا کی بالخصوص جو مسلمان ممالک ہیں ان کو تباہ اور برباد کرنا، چین جیسی ابھرتی ہوئی عالمی جنگی اور معاشی طاقت کو زیر کرنا، عالمی معیشتیں جو ہے وہ تباہ کرنا اور پھر ایک مرکزی حکومت قائم کرنا، جس کے بعد مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی تیار کرنا اور اس کو تعمیر کرنا اور دجال جو ہے ان کی آمد کی راہ ہموار کرنا۔ یاد رہے کہ سعودی عربیہ جو ہے، دبئی، بحرین وغیرہ، یہ جو ممالک ہیں، اسرائیل کے لیے ایک دن کا جنگی کھیل بھی نہیں ہے۔ اس لیے اسرائیل ان ممالک کو کسی اوقات میں نہیں رکھ رہا۔ دنیا کا نقشہ جو ہے وہ تبدیل ہونے کو ہے۔ اب نہایت دلچسپ جو حقائق ہے وہ آپ کو بتاؤ کہ صہیونی جو ہے جس سرزمین پر گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، اس میں 5 اسلامی ممالک آتے ہیں، جن میں مصر، اردن، شام، عراق اور آدھے سے زیادہ جو سعودیہ ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جس سے 7 سمندر لگتے ہیں۔ دجال کی آمد سے قبل صہیونی ان علاقوں پر قبضہ کر کے ان میں جو 2 صورتحال ہے اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ ان ممالک جو ہے، یہ ممالک جو ہے ان کے ساتھ امن معاہدے کرے، جن میں ان ممالک کی پالیسی صہیونی چلائیں گے، مگر حکومت اس کی اپنی ہوگی۔ دوسری آپشن جنگ کی ہے۔ اب تاریخ دیکھیں تو مصر اور عرب اور اسرائیل کی 1948 کے بعد 3 جنگیں ہوئی۔ آخر میں اردن اور مصر نے اسرائیل کی آگے جو گھٹنے ہیں وہ ٹیک دی اور امن معاہدہ کر لیا۔ شام اور عراق نے امن معاہدے پر دستخط نہ کیے، جس کے نتیجے میں ان پر امریکہ کی ذریعے بڑا حملہ کر دیا گیا۔ 5ویں ملک سعودیہ خود ہے۔ سعودیہ کے موجودہ رویے سے یہ بات کھل کر نظر آ رہی ہے کہ سعودیہ بھی اسرائیل سے خفیہ معاہدہ کرنے والے ہیں۔ اگر آپ موجودہ صورتحال اور عرب بادشاہوں کی اسرائیل کی جانب بڑھتی ہوئی قدموں پر نظر ڈالے تو یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جن علاقوں پر اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے جا رہے ہیں، ان علاقوں پر کنٹرول اسرائیل کا ہی ہے، چاہے وہ عرب بادشاہوں کی شکل میں ہو یا امن معاہدے کی شکل میں۔ اب بس ان علاقوں پر قبضے کی جنگ شروع ہونے کو باقی ہے، جو کہ موجودہ دور میں ایران اور سعودیہ جنگ کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ یہ یقیناً وہی جنگ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ تمام یہود اور نصارہ اور کفار 80 جھنڈوں سے لیس ہو کر، یعنی 80 جھنڈے ان کے پاس ہوں گے اور ان کا ایک لشکر بنائیں گے، مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ یہ 80 جھنڈوں والا لشکر امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادی ہے، جس میں ہندوستان بھی آتا ہے اور یورپی یونین، یہ تمام علاقے ان کے جھنڈوں میں آتے ہیں۔ اس جنگ کا ذکر یہودیوں اور عیسائیوں کی روایات میں بھی آتا ہے، جسے جنگ ہرمجدون یا ارمگیڈن کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں یہودی اور عیسائی مل کر مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کریں گے۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو اس جنگ کے متعلق یہودی صہیونی اور عیسائی صہیونی جو ہے، اس میں اتحاد پایا جاتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے مطابق اس جنگ کے بعد ہی ان کا مسیحا آئے گا جو دنیا پر حکومت کرے گا۔ صہیونیوں کی گریٹر اسرائیل کے بارے میں 4 اہم مقاصد تھے۔ پہلا، جنگ ہرمجدون کا آغاز۔
دوسرا جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے تیسری بار ہیکل سلیمانی کی تعمیر، اور جو تیسرا مقصد ہے وہ گریٹر اسرائیل کا قیام ہے، اور اس کے بعد دجال کو حضرت داؤد علیہ السلام کے پتھر پر بٹھا کر تاج پوشی کرنا۔ عیسائی اور یہودی صہیونی میں اختلاف صرف ایک بات پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہودی جو صہیونی ہے وہ کہتے ہیں کہ دجال مسیحا بن کر آئیں گے، جبکہ عیسائی صہیونی جو ہے وہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیحا جو ہے وہ بن کر آئیں گے۔ گریٹر اسرائیل اور اس جنگ میں یہودی جو صہیونی ہے ان کے مقاصد کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ پاکستان ہے، جس کی موجودگی میں یہ سب ممکن نہیں۔ اس لیے یہودی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو بھارت سے لمبے عرصے تک کے لیے الجھا دیا جائے اور پیچھے سے عرب میں اپنے مقاصد حاصل کرے۔ دوسری رکاوٹ جو ہے وہ ترکی، قطر اور ایران ہے۔ تینوں ممالک فلسطین پر اسرائیلی قبضہ کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ ترکی کے 100 مسلمانوں کو جگانے کی بہت کوشش رہی ہے، مگر ان کے خلاف بھی عرب بادشاہوں اور صہیونی کی جانب سے سازشیں کی گئی ہے۔ 2016 کی جو ترکی بغاوتیں تھی، جو فوجی بغاوتیں، وہ اسی کڑی کا حصہ تھا۔ قطر اور ایران بھی گریٹر اسرائیل کے سخت خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قطر اور ایران کو بھی اقتصادی پابندیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ آپ بہت جلد قرب قیامت کی نشانیوں کو پورا ہوتے دیکھیں گے۔ ایک طرف پاکستان بھارت سے غزوہ ہند لڑے گا انشاءاللہ، دوسری جانب تیسری جنگ عظیم یا جنگ ہرمجدون عرب پر نافذ کر دی جائے گی۔ اللہ امت مسلمہ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو، اور اللہ مسلمان افواج کو اور بالخصوص پاکستان افواج کو طاغوتی افواج کے خلاف کامیابی عطا فرمائے۔